السلام علیکم۔ وجاد سعید خان نے اپنی پوڈ کاسٹ میں یہ اسپیکولیٹ کیا ہے کہ شاید عمران خان ہم میں نہیں رہے، شاید عمران خان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، جان سے مار دیا گیا ہے۔ اس پر پاکستان کے میڈیا پر، بڑے قومی میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے کہ وجاد سعید خان نے جھوٹ کہا ہے اور غلط خبر پھیلائی ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ وجاد سعید نے مکمل جھوٹ نہیں کہا، اس میں کچھ سچ بھی ہے اور میں ثبوت دوں گا آپ کو۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے ایک کارکن محمد حسین، جس کا نام ہے، خیبر سے تعلق ہے، وہ پنڈی میں انتہائی حساس علاقے جی ایچ کیو کے پاس اسے مار دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے میڈیا پر، یہ بھی پاکستان کے سرکاری میڈیا پر باقاعدہ، کہ یہ دہشت گرد تھا پی ٹی آئی کا، اور اس کے پاس کیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت ہی بھونڈی قسم کی حرکت ہے۔ اس نوجوان کو بے گناہ مارا ہے، مار کے اس پہ یہ کہا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں وہ دہشت گرد نہیں تھا۔ تفصیل سے اس پر بھی بات کروں گا۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا اپنا چینل، میں کشتیاں جلا کے، آپ کا اپنا طارق خان، سلام قبول کیجیے۔ میں کل جا رہا تھا اسلام آباد۔ اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے آپ کو بتاؤں، میرا پروگرام تھا کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور وہاں پر پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا اس کو ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اور کل جو میں نے ولاگ بنایا تھا، میرا جو پچھلا ولاگ ہے آپ دیکھیے، اس میں گاڑی پہ وہ ولاگ بنایا تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ شام کو میں وہ آپ کو دکھاؤں گا سپریم کورٹ کے مناظر۔ جیسے ہی میں اسلام آباد پہنچا، ایک دو کام کیے، تو پھر یہ خبر چلی، تو میں بہت ہی ذہنی طور پر میں اتنا زیادہ ڈسٹرب ہوا۔ پھر میں نے رات کو ولاگ بھی نہیں، فوراً میں اسلام آباد سے واپس گھر پہنچا، اور اس کے بعد مختلف چینلز دیکھے کہ آیا یہ، کیونکہ وجاد سعید خان کی جو پوڈ کاسٹ ہے جس میں اس نے یہ اسپیکولیٹ کیا ہے، تو میں خود بھی حیران تھا۔ مختلف لوگوں کو لچے لفاڑے، وہ کہنے والا کیا نام ہے، منصور علی خان سب سے بڑا لچا لفاڑا وہ خود ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور یوٹیوبرز ہیں جو میں دونوں کو دیکھتا ہوں، دونوں سائڈ کو۔ اور باقی پاکستان کے قومی میڈیا سے میں پریفر کرتا ہوں بی بی سی ہوا، سی این این، الجزیرہ بند کر دیا ہے انہوں نے آج کل، تو اس طرح اسکائی نیوز وغیرہ، ان چینلز کو میں دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد نتیجہ نکال کے آپ کے سامنے حقائق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب وجاد سعید خان تحقیقی جرنلزم میں، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں پاکستان میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ ارشد شریف کے بعد میرے خیال میں، میری نظر میں، وہ ٹاپ پر آتا ہے۔ ارشد شریف تو شہید ہو گیا، اب وہ سچ پہنچاتا ہے۔ اس نے جو اسپیکولیشن دی ہے، اس نے محمد مرسی اور السیسی کا حوالہ دیا ہے۔ آپ کو پہلے یہ بتا دوں محمد مرسی کے ساتھ کیا ہوا تھا، بالکل سملر وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ محمد مرسی بھی الیکشن جیتا۔ محمد مرسی مصر کے عوام کا سب سے بڑا ہیرو تھا۔ محمد مرسی کو السیسی نے پہلے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، پھر اسے گرفتار کیا۔ ایسے ہی اس کی تصویریں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ السیسی اس کے قدموں میں بیٹھ کے، اس کے بعد اس کا گردن پکڑی، گرفتار کیا، جیل لے جایا گیا، آئسولیٹ کیا گیا، قید تنہائی میں، بالکل جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ البتہ یہ مختلف ہے کہ عمران خان کے تو کیسز میں اس کی تو شکل ہی نہیں دکھائی جا رہی۔ جب تک محمد مرسی زندہ تھا تو لوگوں کو وہ بتا رہے تھے کہ وہ زندہ ہے، بلکہ اس کی کبھی کبھی عدالت لگتی تھی، کوئی فوٹیجز وغیرہ، کوئی فوٹو، کوئی وکیل، کچھ ثبوت تھا۔ پھر اس کے بعد اچانک 2 مہینے پہلے کہا کہ ہلکی بیماری ہے، پھر کہا کہ مرسی کی طبیعت خراب ہے، پھر کہا وومیٹنگ ہو رہی ہے، پھر کہا ان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے، مختلف طرح کی کر کے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد اچانک محمد مرسی مر گیا، اور اس کے بعد وہ گئے۔ انڈیا کا وہ بھگت سنگھ نام کا ایک پنجاب کا کردار تھا، اسے بھی مارا گیا انگریزوں میں 1933 میں غالباً۔ اس کی بوٹیاں کر کے دریا ستلج میں جا کر بہا دیں لاہور میں، لاش نہ ملی۔ یہ ہوتا ہے اپنے اقتدار کو، ایسا بھی ہوا۔ اب عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ وجاد سعید نے محمد مرسی سے عمران خان کا موازنہ کرنے کی کوشش کی، تو کچھ چیزوں میں تو آپ خود ہی اندازہ، عمران خان الیکشن جیتا۔ الیکشن سے پہلے عمران خان کی جماعت کے حوالے سے بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کریک ڈاؤن کے باوجود پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ تو یہ جنگ ان لوگوں کی جو ہے، اس مافیا کی، یا اس کا پاکستان کے عوام کو انہوں نے مارنا ہے، اسے محکوم بنا کے رکھنا ہے۔
عمران خان اس محکوم عوام کو، اس غلام عوام کو غلامی سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ آپ کا اشرافیہ، آپ کا اسٹیبلشمنٹ، آپ کے جرنیل اس ملک کے عوام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، غلام بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بھوکے وہ کھائیں پئیں، عیاشیاں کریں، جزیرے خریدیں، 12 عرب کے طیارے خریدیں، زناکاریاں بدکاریاں کریں، غریب آدمی بھوکا مرے، جہنم میں جائے، اور ایسا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ عمران خان یہ کہتا تھا کہ یہ اس کی سوچ یہ تھی ریاست مدینہ کہ یہ غریب بھی زندہ رہے، یہ غلامی سے نکلے اپنے ملک کا۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ وہ عمران خان کے پھر دشمن بنے، اور دشمنی کے بعد کیا، عمران خان الیکشن جیتا، 200 سیٹیں جیتا، وہ جیل میں، اور ایک بالکل ہی جس نے پارٹی کا جنازہ نکال دیا تھا پاکستان کے عوام نے، اور آج بھی جتنی نفرت اس شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ساتھ ہے، انہیں ملک کا صدر، وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ عمران خان پر 250 مقدمے بنائے، قتل کے مقدمہ، دہشت گرد عمران خان، باغی عمران خان، غدار عمران خان، القادر ٹرسٹ عمران خان، سائفر عمران خان، گھڑی عمران خان۔ ظلم کی کون سی حد ہے؟ پھر یہ سارے کیسز ان میں سے کوئی ایک ہی اچھا سا کیس بناتے، کوئی قتل کا ایک تگڑا سا کیس بناتے، اسے پھانسی دے دیتے بٹوں کی طرح، لیکن ڈرتے بھی اس سے اس قدر ہیں کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ اسے مارا جائے، تو وزارت سعید خان نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ جیل میں 10 مہینے سے 1 سال ہونے کو ہے، جیل میں کتنا بڑے سے بڑا قیدی ہو، وار کرمنل جو تھے، جو دوسری جنگ عظیم کے جو قیدی تھے، ان کا بھی جب ٹرائل ہوا وکیل کرنے کا، ان کو ایک کے بجائے 6 وکیل ان کی وکالت کرتے تھے۔ وکیل اپنے موقف کو ملتا ہے، اپنے موکل سے ملتا ہے۔ عمران خان پر جب پہلی بار وہ کیا تو عمران خان نے کہا، مجھے کہا کہ اس کا جواب لے کے آؤ، اور میں نے کہا مجھے وہ کھوتے دے پتروں میں نے تے 10 لو، میں کس چیز کا جواب لے کے آواں، میرے تے کیس کی گئے، میں گناہ کی کیتے۔ اسے کہتے ہیں ثبوت لے کے آنا عدالت۔ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں وکیلوں تک اس کی رسائی نہیں ہے، نہ عمران خان کو وکیل مل سکتا ہے، نہ اس کی فیملی۔ حالانکہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آواز اٹھانی چاہیے ہیومن رائٹس کی۔ اس سے بڑی وائلیشن کیا ہوگی کہ عمران خان کو نہ اس کے بیٹوں سے ملاقات کی اجازت ہے، نہ اس کی بہنیں اس سے اس کا خاندان اسے مل نہیں سکتا، وکیل تک اس کو ایکسیس نہیں، عدالتوں میں اس کا کیس لگ نہیں رہا۔ ایسے حالات میں محمد مرسی کو بھی انہوں نے 2 سال آئسولیٹ کیا تھا، قید تنہائی میں رکھا کہ ذہنی طور پر یہ ہو جائے۔ بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، طرح طرح کی بیماریاں اس کو بتائی گئیں کہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو گیا ہے، اس کے معدے کے مسئلے ہیں، فلاں ہیں، اور اچانک اس کے بعد اسے مار دیا۔ یہی عمران خان ذرا ٹف سخت جان ہے، ایکسپورٹس مین ہے، ایک ایتھلیٹ ہے، ضدی پٹھان ہے۔ تو 2.5 سالوں میں یہ عمران خان کو ہر قسم کا تشدد، ذہنی طور پر اسے مفلوج کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن وہ اللہ پر اس کا ایمان ہے، وہ سیرت پر کتابیں پڑھتا ہے، اور وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اسے یہ نہ جھکا سکے ہیں، نہ اسے توڑ سکیں ہیں، نہ اسے خرید کر سکیں، اور نہ وہ ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا انصاف کرو، مجھے انصاف چاہیے، میرے اوپر رحم نہ کرو، مہربانی نہ کرو، مجھے عدالت میں کیس لگاؤ، اس کے بعد مجھے پھانسی دو، دیٹس اٹ، ایسا کرو۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب وزارت سعید خان نے یہ اسپیکولیٹ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کپتان ہم میں نہ ہو، تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا بات ہے، اس کو کیونکہ اس کی زندگی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان ہے، اس کی زندگی کا کوئی ثبوت تو دو، کوئی ثبوت ہو کہ عمران خان ہے۔ پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو ایک خبر پھیلی ہے، پورا پاکستان اس پر پریشان ہے، پوری قوم اس پر پریشان ہے، تو آپ قوم کو بتا دو سچی بات کیا ہے، کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس کی یہ حالت ہے، وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنا شدید بیمار ہے تو آپ بتائیں اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے؟ اگر وہ مجرم ہے، اس کو وکیل تک ایکسیس کیوں؟ اس سوال کا کسی کو جواب ہے؟ ایک مجرم کو اس کے فیملی ملتی ہے جیل میں، قتل کرے جو قاتل ہوں ان کے بھی خاندان والے، اہل خاندان ملتے ہیں، عمران خان کو نہیں مل سکتے۔ آپ بتائیں کیوں؟ لہٰذا وزارت سعید خان نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں کہا۔ میں تو وزارت سعید خان کو ایک سچا آدمی سمجھتا ہوں، اور یہ میڈیا میں اس کے خلاف بولنے والے سارے انہوں میں کہوں گا کہ کھوتے دے پوتا نے۔ اب دوسری بات پا رہا ہوں، یہی میڈیا محمد حسین ایک کام سا
वो पीटीआई का कारकुन था। मैंने जो तहकीक की है खैबर से उसका ताल्लुक़ था। आप अंदाज़ा करें, अगर आपने पीटीआई के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है, कोई तो तरीका करो, कोई मुस्बत चीज़ ऐसी दिखाओ कि जिस पर कोई बिलीव भी कर सके। अब वो नौजवान, उसकी माँ की वीडियो भी आ रही हैं, वो पता नहीं है कहाँ से इन्होंने उठाया, आप पकड़ के ले आए। एक दहशतगर्द, अगर वो पीटीआई का कारकुन दहशतगर्दी करने आया, और करने कहाँ आया, GHQ, वो जगह जहाँ पर परिंदा भी मेरे ख्याल में पर नहीं मार सकता, वहाँ की सिक्योरिटी के इतने तगड़े किस्म के इंतज़ाम होते हैं। मोहम्मद हुसैन दहशतगर्दी करने आया और एक जंग आलूदा पिस्तौल उसके हाथ में था, और दहशतगर्दी करने आया, पीटीआई का झंडा भी अपने साथ बांध के आया, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी साथ, अपने बिजली के गैस के बिल भी साथ लेके आया, अपना ID कार्ड, पूरी दहशतगर्दी करने आया, और एक छोटा सा जंग आलूदा पिस्तौल लेके। सुनते जाएं, शर्माते जाएं। और उसके बाद उसने GHQ के दूर से ही उसने आकर कहीं कोई फायरिंग की, और उसके बाद धड़ाधड़ उसे मार दिया। अगर वो दहशतगर्द था GHQ में, एक उसके साथ तो कोई नहीं था, कह रहे हैं एक मोहम्मद हुसैन अकेला था। पहले मुझे यह बताएं, कोई भी दहशतगर्द पाकिस्तान के सबसे सेंसिटिव जो जगह है, वहाँ पर एक अकेला शख्स सोच भी कैसे सकता है कि वो वहाँ जाने में कामयाब होगा, वो दहशतगर्दी करेगा। फिर उसके हाथ में कोई जदीद किस्म का असलहा होता, या वो खुदकुश बमबार होता, अपने साथ जिस्म में बारूद बांधा होता, अचानक घुस के फटाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पिस्तौल है जंग आलूदा छोटे वाला, मुझे नहीं पता ये पिस्तौल छोटे वाला होता है, वो कितने 10-15 बोर का होता है, क्या होता है, छोटे वाला पिस्तौल, और उसको जंग लगा हुआ है। उस जंग आलूदा पिस्तौल से वो GHQ फतह करने चला था। सोचें इस बात को। हकीकत यह है कि इमरान खान पर एक और इल्ज़ाम का, उसकी जमात को दहशतगर्द जमात करार देने के लिए ये घनौना किस्म का ड्रामा रचाया गया है। एक नया, आप समझ लें, 9 मई की तरह का ये ड्रामा करना चाहते हैं। उस शख्स को पहले तो ये, उस मजलूम को उसकी माँ कह रही है, उसके अहले ख़ानदान की, वो एक शरीफ, सिर्फ ये था कि पीटीआई का जहाँ जलसा होता था, ये बिल्कुल है, वो वहाँ जाता था, पीटीआई का झंडा लेके जाता था। इसमें पीटीआई का, और वो एक जो इंतहाई जज्बाती किस्म का नौजवान था, मैंने जो तहकीकात सुनी है। लेकिन जिस अंदाज में ये वारदात डाली गई है कि वो अकेला गया, चले उसके हाथ में पिस्तौल था, पहले तो ये हो ही नहीं सकता कि एक पिस्तौल के साथ GHQ को फतह करने वो गया हो। लेकिन चलें इनकी ये सारी कहानी को, यहाँ कहानी है कि वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनके पास जदीद किस्म की गनें हैं, तो इनको चाहिए था उसके पाँव वगैरह में गोली मार देते, उससे पता करते, पता नहीं उसके पीछे और कौन कौन से दहशतगर्द हों। यही दहशतगर्द, पता नहीं है इमरान खान ने इसे हुक्म दिया हो कि दहशतगर्दी करो, हो सकता है कि इसे डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया हो सकता हो नरेंद्र मोदी ने दिया हो, क्या पता है आप। तो ऐसे हाई प्रोफाइल जो होते हैं, मिलिट्री की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसकी टांग वगैरह में गोली मार के उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे एंगेज किया जाता है, और ऐसे आदमी को तो मारा ही नहीं जाता। जैसे लियाकत अली खान को सैयद अकबर, वो इधर का था, ये मेरे सामने पाने इधर का रहने वाला था, सैयद अकबर को से वो एक ड्रामा था, लियाकत अली खान को सैयद अकबर से मरवाने वाले भी वही थे। सैयद अकबर के पास पिस्तौल था, उसने जल्दी जल्दी गोलियां चला दी लियाकत अली खान पर, लियाकत अली खान तो शहीद हो गए। तो सैयद अकबर को पकड़ा भी तो जा सकता था, उसे पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसे गोली मार दी, ताकि वो सच अवाम तक कभी ना पहुँचे कि लियाकत अली खान का कातिल कौन है। ऐसे ही बेनज़ीर के मसले में हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और अब ऐसा ही है मोहम्मद हुसैन के मसले में, आप उसे गिरफ़्तार करते, उससे पूछे उसके पीछे किसका हाथ है, तो भी बात थी। अब ये ड्रामा, और दुख होता है कि इस कौम की जनसाजी करने वाले अरस्तु, अफलातीन, चड्डी वाली सरकार, मुछ वाली सरकार, सारी सरकारें मिलके उस एक शख्स को लेकर पीटीआई पर भौंकना शुरू किया है कि यह दहशतगर्द था और पीटीआई दहशतगर्द जमात। मोहम्मद हुसैन दहशतगर्द था। अब ताज़ा डेवलपमेंट्स होंगी तो इंशाल्लाह शाम के व्लॉग में आपकी खिदमत में रखूँगा। और दूसरा, इमरान खान के हवाले से जो है, ये भी मेरे ख्याल में इस वक्त टाइम पूरा हो गया शाम को। ये मैं इस वक्त अपने घर की छत में हूँ। मैंने कल इस्लामाबाद में होना था, लेकिन मैं इंतहाई मायूस होकर वापस लौटा हूँ वहाँ से। तो ज़रा आपको अपना सोना देश हज़ारा, मेरे हज़ारा के दोस्तों को गिला होता है कि आप दुनिया जहाँ की बातें करते हैं, अपने हज़ारा की बात नहीं करते। मेरा सोना देश हज़ारा जिंदाबाद। तो साथ ये भी देखें हज़ारा के ये मनाजर बेटा देखें,
میں اپنے گھر کی چھت پہ یہ ولاگ اس لیے کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اپنا خوبصورت یا اپنے گھر کی چھت پہ آ کے میں ولاگ بناتا ہوں. آج کل ایک آدھ ولاگ صرف آپ کو دکھانے کے لیے. اور یہ دیکھ لیں آپ میرا سونا دیس ادارہ. اپنا رکھیے گا خاص خیال, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آخر میں پھر وہی ریکویسٹ, اکثر دوست مجھے سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں, تو آپ سے میری گزارش ہوگی. ایک تو میں تھینکفل ہوں, میرا گزشتہ ولاگ جو کل میں نے بنایا تھا گاڑی پر, کافی دوست آئے ہیں, آپ کے کمنٹس آئے ہیں, آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور دوسرا یہ کہ جو میرے نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مستقل میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں. اللہ حافظ.